میرے والد محترم خاندان کے پہلے وہ فرد تھے جو مسلک سلف صالحین، مسلک توحید سے وابستہ ہوئے۔ حضرت علامہ محدث دیار سندھ سید بدیع الدین شاہ الراشدی المکی السندھی رحمہ اللہ کی تبلیغ اور دعوت سے وہ اہل حدیث ہوئے۔ بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے۔ علاقے کی ایک بریلوی مسجد تھی، وہاں پر جب امام صاحب کہیں جاتے تو نائب ان کو بنایا ہوا تھا، یہ بچپن میں نماز پڑھاتے۔ داڑھی کے چند بال آئے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچے کو آپ نے امام بنایا، کہا تم سے اچھا اسے قرآن یاد ہے۔ نعتیں پڑھا کرتے تھے، دینی محافل میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھول دیے۔ جب اپنے والد کے سامنے دعوت کو پیش کیا کہ ابا جان یہ رسوم، یہ رواج، یہ بدعات، یہ شرک کے محافل، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اسلام تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ والد صاحب ناراض ہو گئے، آخر والد نے گھر سے نکال دیا۔ اس نوجوانی کے عالم میں کتنی راتیں کسی دوست کے گھر پر، کبھی مسجد کے اندر گزاری، جبکہ والد کا 400 گز کا حیدرآباد میں بنگلہ تھا، زمیندار تھے، رئیس تھے، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ایام بتا دیے۔ آخر والد تھے، ان کے دل میں کسک پیدا ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا دین بچانے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آخر انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا ہے تمہارا، کیا مسئلہ کیا ہے، سمجھاؤ مجھے۔ انہوں نے کھول کے جب سمجھانا شروع کیا تو وہ سختیاں ختم کر دیں، کہا چل ٹھیک ہے گھر میں رہ، لیکن جس طریقے میں چل رہا ہے چل، صحیح چل رہا ہے۔ تو پھر سن 64 میں یہ سب گئے حج پر۔ والد صاحب اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ائمہ حرمین کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ان کو سمجھائیے۔ وہ عربی میں کچھ سمجھاتے ہیں، دادے کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہاں انہوں نے حرم میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، جو دین اصل ہے الحمدللہ آج بھی حرمین میں موجود ہے۔ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، لیکن حرمین شریفین میں دین موجود ہے آج بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ساری دنیا سے دین سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، اور آج جو حرمین مدینے کا حرم مدنی ہے وہ اس زمانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ شریف ہے۔ وہاں کوئی بدعات نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا،